بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا کہ ہمارا مکتب علمی بنیاد رکھتا ہے، منطق و برہان کا مکتب ہے، دلیل کا مکتب ہے، علم اور علم دوستی کا مکتب ہے۔ یہ اسلام آباد کا نمائندہ اجتماع ہے اور میں پوری ذمہ داری سے آپ کو اور اپنے خدا کو گواہ بنا کر ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ ہمارے پاس اصول طے ہیں، فروع طے ہیں، مکتب کے ذمہ دار طے ہیں، مکتب کے ترجمان طے ہیں، مکتب کے مسلمہ عقائد طے ہیں۔ ہمیں کہیں پر بھی تردید اور شک نہیں ہے، اپنے عقائد میں بھی شک نہیں ہے، اصول میں شک نہیں ہے، فروع میں شک نہیں ہے، دین کی کلیات اور جزیات میں کہیں شک نہیں ہے۔ ہم یقین کے مرحلے پر ہیں، ہمیں کہیں پر شک اور تردید کی زبان میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک مثال سے بات واضح کروں گا۔ آپ اگر اپنے بچے کی تربیت فرما رہے ہیں اور تربیت کے مرحلے پر آپ اپنے بچے کو زد و کوب کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، اور اس مار پیٹ کے ذریعے اگر آپ اپنے بچے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یا مار پیٹ نہیں کرتے، گالی دیتے ہیں اپنے بچے کو اور گالی کے ذریعے آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور تربیت کرنا چاہتے ہیں، بچے کی تربیت ہو نہ ہو ایک بات ثابت ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ بچے کی اصلاح کر سکیں۔ آپ میں صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کی اصلاح کر سکیں۔ اگر آپ میں یہ صلاحیت ہوتی، آپ کو اپنے موقف کی حقانیت پر یقین ہوتا، آپ کو اپنے اصول و ضوابط پر ایمان ہوتا، کبھی بھی آپ دلیل کو چھوڑ کر گالی کا سہارا نہ لیتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کبھی بھی دلیل کو چھوڑ کر گالی کا سہارا نہ لیتے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن نے فرمایا لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں، خبردار انہیں گالی مت دینا۔ تم انہیں گالی دو گے تو یہ کیا کریں گے؟ اللہ کو گالی دیں گے۔ مکتب کے اصول و ضوابط طے شدہ ہیں، مکتب کی شخصیات طے شدہ ہیں۔ توہین کی اجازت یہ مکتب کسی کو نہیں دیتا۔ مکتب اہل بیت میں توہین کی گنجائش نہیں ہے، کسی کے مقدسات کی توہین کی گنجائش نہیں ہے۔ وقت چونکہ کم ہے، بارش ہو رہی ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ جتنا ممکنہ آپ وقت اس کے اندر اس کو گفتگو کو سمیٹیں۔ ایک صلوات پڑھیں، میں انشاءاللہ گفتگو کو محدود کرتا ہوں۔ توہین کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے عقیدے کی ترجمانی کریں دلیل کے ساتھ، آپ توہین نہ کریں۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین میں آپ کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے لشکر میں موجود کچھ افراد نے شام والوں کے بعد کچھ نازیبا کلمات کا استعمال کیا۔ امیر کائنات نے بلا لیا، امیر کائنات نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے شام والوں کے بارے میں یہ زبان استعمال کی ہے۔ امیر کائنات کو کہتے ہیں مولا وہ شام والے ہیں۔ امیر کائنات نے کہا وہ شام والے ہیں، تم تو علی والے ہو۔ وہ شام والے ہیں، تم تو علی والے ہو۔ پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین۔ علی کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ علی کا چاہنے والا گالی گلوچ کرے، علی کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اور ہمارے مراجع اعظام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مقدسات اسلام کی، عالم اسلام کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی توہین کرے۔ اور میں برادران اہل سنت کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا، جس طرح وہ افراد، جس ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، جس طرح وہ افراد کہ جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر
تکفیریت کا نعرہ لگاتے ہیں، اہل سنت کے ذمہ داروں نے کہا ہے کہ ان کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو مکتب تشیع کا لبادہ اوڑھ کر غلو کا نعرہ لگاتے ہیں اور مقدسات عالم اسلام کی توہین کرتے ہیں، ان کا مکتب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ توہین کی اجازت نہ معصومین نے دی ہے، نہ اللہ رب العزت نے دی ہے۔ آپ منطق کا دامن تھامیں، دلیل کا دامن تھامیں، استدلال کا دامن تھامیں، برہان کا دامن تھامیں۔ گالی وہ دیتا ہے جسے اپنے موقف کی کمزوری کا یقین ہو، وہ کبھی نہیں دیتا جس کے اپنے موقف کو پکا اور سچا ہونے کا یقین ہو۔ ہمارا موقف عقلی ہے، منطقی ہے، لہذا گالی دینے والے کا اس مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔